ماشاءاللہ اسلام کے ترجمان اسلامک سکالر امام الخطیب جامعہ مسجد الرحمان بلیو دریا مولانا محمد طیب صاحب دعوت برکات عالیہ جو آج ہمارے پاس تشریف لائے، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت سے کچھ لمحے ہمارے لیے خاص کیے۔ اللہ پاک ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کو میرا خالق اجر عظیم کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ اور جتنے بھی علماء کرام بزرگ علاقائی مسجدین جو قرآن میں شرکت کی، میرا خالق ان کو بھی اس عمل کا قدر عطا فرمائے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت مولانا طیب دعوت برکات عالیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور آپ کے سامنے اپنے خیرات کا اظہار کریں۔ جناب مولانا محمد طیب والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهده الذين هم خلاصة العرب العظماء وخير الخلائق عددا آباد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحال والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین حضرات، آپ کے سامنے سورہ انفال نام باری کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو مستدرک حاکم نے روایت کی ہے۔ قرآن مجید کی تراویح کے اندر ختم کی تقریب سعید کے اندر آپ کے پاس آنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سنانے والے سننے والوں کی سب کی سعادت کو منظور فرمائے۔ جس طرح ہم رمضان کی مبارک راتوں میں قرآن مجید کو سنا جاتا ہے، اس کا ختم ہوتا ہے، یہ ایک سنت پر عمل ہوتا ہے۔ رمضان کی دوسری سنت رات قیام کے حوالے سے جو تراویح کی صورت میں ہے وہ پورے رمضان سے متعلق ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا ختم جب ہو گیا تو تراویح بھی ختم۔ تراویح کے اندر قرآن مجید کو ایک مرتبہ سننا سنت ہے اور پورے رمضان میں 20 تراویح کو پڑھنا مستقل سنت ہے۔ آج ماشاءاللہ قرآن مجید کا ختم ہو گیا ہے، مبارک ہے ہم سب کے لیے جو اس سے سعادت مند ہوئی ہیں، لیکن ابھی جو چند دن باقی ہیں تراویح کا اہتمام اسی طرح ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر قیام کا
جگہ 3 پہلو ہیں. مومنین کی 5 صفات کا ذکر اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہ بتایا کہ یہ صحیح سچے مومن ہیں جن کے اندر یہ 5 صفات ہوں. یہ سچے مومن ہیں، صحیح جو ہمیں چاہیے جیسے مومن نے اس طرح. اور پھر ان سچے مومنوں کے 3 انعام مقرر کیے. اصل بات یہ ہے کہ یہ نظام مجھے نہیں پسند، یہ ہماری مسجد میں نہیں لگا. یہ بندے کو تو تکلف میں مبتلا کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ جدت آئی ہے. جدت کیا؟ مولویوں کو پکڑ بند کر کے کسی کے ساتھ ہی جانے ہیں، ادھر ادھر نہیں. فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. پہلی صفت ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر ہو تو ان کے دل وجلت ڈر جاتے ہیں، خشیت میں آتے ہیں، انہیں اللہ کی عظمت کا ادراک ہوتا ہے، دل رقت آمیز ہو جاتا ہے. یہ پہلی صفت اللہ کا ذکر. دوسری صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب کہ جن کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو یہ اتنے خوش ہوتے ہیں روحانی طور پر کہ اپنے ایمانوں میں اضافہ محسوس کرتے ہیں. کیف محسوس ہوتا ہے، سرور ہوتا ہے. قرآن مجید ایسی پیاری کتاب ہے، اس کے معانی مضامین نہ بھی سمجھ میں آ رہے ہوں، تلاوت سنی جائے تو بڑا سرور آتا ہے. کافروں کو آ جاتا ہے. اب تو آج کل آپ لوگ کو سمجھ آ رہی ہے کہ دنیا اب تک تو مومنوں کو تکلیف دیتی تھی، اب ان سے دعاؤں کی درخواست کر رہی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. دوسری صفت وعلیٰ ربہم یتوکلون. تیسری صفت اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. یہ ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی نیکی کی ہے اللہ پہ ہمیں بھروسہ ہے، وہ قبول کرے گا، اللہ سے امید ہے. تیسری صفت. چوتھی صفت ہے الذین یقیمون الصلاۃ. نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کے پابند ہیں. پانچویں صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو ہم نے دیا، یہ انا کو بٹایا. لوگ کہتے ہیں نا المال مالی، میرا پیسہ میرا مال. قرآن کیا کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ پانچویں صفت ہے. انا کو ختم. جو کچھ ہے ہمارے پاس کیا تھا، انسان کو پیسہ اور سامان آدم دنیا میں آتا ہے، پھر اس کے بعد کپڑے جڑے کا بندوبست ہوتا ہے. مٹا دے تم کو اتنا کہ تم نہ رہے، تیری ہستی کا یہاں رب نہ رہے. ہم کیا چیز ہیں؟ انا کیا ہے؟ مما رزقناہم ينفقون. کتنی بڑی بات کی اللہ نے. ہم نے جو دیا ان ایمان والوں کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس کو نہیں خرچ کرتے. کیا بات ہے. اگر یہ کہا جاتا سارا خرچ کرو ایمان والوں کے لیے تو بھی اللہ کے ایسے بندے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے سارا ہم نے جو انہیں دیا اس میں سے خرچ کرنا ہے. یہ نہیں کہتے یہ میرا مال ہے، یہ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے. بتا دے تم کو اتنا کہ تم نہ رہے، تیری ہستی کا یہاں رنگ کو نہ رہے. ہوں میں اتنا مقام پیدا کر. اللہ ہوں میں اتنا مقام پیدا کر کہ بجز ہوں کے غیر ہوں نہ رہے. یہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے. یہ صرف لفظ نہ ہوگا، حقیقت میں دل میں اترے ہوئے ہوں کہ سب کچھ اللہ کے پاس وہی دیتا ہے. فرمایا جب 5 کے بعد ہو جائیں گے یاد کرنی ہے. ہم سب میں میرے سمیت اگر 5 ہیں ہمارے اندر الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور اگر ان میں کچھ کمی ہے تو پھر وہ دور کرنی ہے. بیان کا یہ پیدا ہوتا ہے سننے سنانے کا کہ جو بات سنی ہے یہ اگر ہے الحمدللہ
اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر اس میں کمی ہے، ہر انسان کمزور ہے، تو اس کمی کو دور کرنا ہے. 5 صفات ہو گئی. اللہ کا نام لے کر سنتے ہیں، جب لیتے ہیں تو دل رقت میں آتے ہیں. تلاوت سنتے ہیں، دلوں میں ایمان میں اضافہ محسوس کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. تیسری صفت. چوتھی، نماز کے پابند ہیں. اقامت الصلاۃ یہ ہوتا ہے کہ خشوع کے ساتھ بھی ہو، آداب کے ساتھ بھی ہو، شرائط کے ساتھ بھی ہو، نماز باجماعت کے ساتھ بھی ہو. جب نماز پڑھ رہا ہو تو دل اللہ کی طرف ہو. ایک بات مرحوم کہتا ہے نا، جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے سنماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ادھر نماز پڑھ رہا ہے، ادھر حساب کتاب کر رہا ہے، ادھر فلاں کر رہا ہے. جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے سنماشنا. نماز پڑھ رہا ہے، دل کا جائزہ تو لے. دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے کہ دل کو حساب کتاب میں مصروف ہے، تو اس نماز سے کیا فائدہ ہوگا؟ اقامت الصلاۃ تمام شرائط کے ساتھ نماز پابندی سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی جائے تو اقامت الصلاۃ. ومما رزقناہم ينفقون. یہ 5 صفات ہیں. اگر ہیں، قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا. یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں. اگر یہ 5 صفات ہیں، اب ان کو ملے گا کیا؟ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم. ان کو درجات ملیں گے اللہ کے ہاں. ومغفرۃ، اور ان کے گناہوں کی معافی کر دی جائے گی. ورزق کریم، اور ان کو عمدہ رزق ملے گا. 3 انعام ہیں. تھوڑا سمجھو، ایک علمی بات کرتا ہوں. فرمایا کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وجلت قلوبہم. اب آپ سارے بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں. اب ہمارے دل میں رقت ہے کہ نہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. تلاوت سنی، ایمان میں اضافہ ہوا. یہ دل کی بات ہے، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. یہ دونوں باتیں، دل کی رقت، ایمان میں اضافہ، روحانی کیفیت ہے کہ اللہ کو معلوم ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اللہ پر بھروسہ ہے، یہ بھی دل کی بات ہے. یہ جو تینوں روحانی عمل ہے، ان کے لیے فرمایا لہم درجات عند ربہم. روحانی جو نیکی ہے، جو اللہ ہی کو بتلاتی ہے، اس کے لیے انعام ہے لہم درجات عند ربہم. ان کے رب کے ہاں، اللہ کے ہاں مقام ہے، درجات ہے. 3 نیکی ہو گئی. آگے تین صفات کا بدل ہو گیا. 3 ایمان والوں کی نیکیوں کا بدل ہو گیا. لہم درجات عند ربہم. الذین یقیمون الصلاۃ. عمل صالح ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے وہ مغفرت. اعمال صالحہ کیوں نظر آتے ہیں؟ اس کے بدلے میں اللہ مغفرت کر دیں گے، گناہ معاف کر دیں گے، راضی ہو جائیں گے، جنت دیں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کیا، پیسہ خرچ کیا، تو اس کے بدلے میں فرمایا رزق کریم. اور اس کے بدلے میں ہم ان کو دوسروں کو کھانا کھلایا نا جی، پانی پلایا، شربت پلایا، افطاری کرائی وغیرہ. تو اس کے بدلے میں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جس کو کسی نے پانی پلایا، لباس بنایا، ہم جنت میں اس کو پانی پلائیں گے، حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، آخرت میں جنتی لباس دیں گے. دنیا میں مما رزقناہم ينفقون پر عمل کیا، اور آخرت میں رزق کریم ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا ان الجنۃ تشتاق علی 5 نفر. ان الجنہ اشتاق علی 5 نفر. 5 طرح کے لوگوں پر جنت رش کرتی ہے، دعا کرتی ہے، یہ 5 طرح کے لوگ میرے پاس آ جائیں. حافظ اللسان، مطعم الجیران،
مقصی العریان تالی القرآن من صلی علی حبیب الرحمن. جنت پانچ طرح کے لوگوں پر رش کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے، یہ پانچ طرح کے لوگ میرے پاس آ جائیں. جو زبان کی حفاظت کرنے والا ہے، غیبت نہیں کرتا، گالیاں نہیں دیتا، بہتان نہیں باندھتا، گندی باتیں زبان سے ادا نہیں کرتا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ. جو شخص مجھے اپنی زبان کے بارے میں ضمانت دے دے، ما بین رجلیہ اپنی شرمگاہ کے بارے میں ضمانت دے دے کہ وہ غلط استعمال نہیں کرے گا، تو مجھ سے پھر ضمانت لے لے کہ میں اس کو جنت الفردوس دلاؤں گا. پانچ طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں جنت شوق کرتی ہے کہ یہ عمل والے لوگ میرے پاس آ جائیں. سب سے پہلا شخص ہے حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والا. کوئی آئین میں پیارا ہے، اس زبان سے یہ اللہ اللہ کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، غلط باتیں نہیں کرتا. ایک جملہ سبحان اللہ کہتا ہے، جنت میں اپنا درخت لگا دیتا ہے. فرمایا وَمُطْعِمِ الْجِيرَانِ، دوسرا شخص وہ ہے جس کے بارے میں جنت یہ خواہش کرتی ہے کہ میرے پاس آ جائے. جو بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہے، ریاکاری کے طور پر نہیں، میرا نام آ جائے ٹی وی میں، تصاویر میں، اس لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے. وہ مقصیل اور یان. اور تیسرا شخص وہ ہے جو جن کو لباس کی ضرورت ہے انہیں لباس دیتا ہے. چوتھا شخص تالی القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، جس کو یہاں اس آیت میں فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب اہل ایمان کے سامنے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ جھوم جاتے ہیں، اپنے اندر اپنے ایمان کا اضافہ محسوس کرتے ہیں. یہی تو بات ہوئی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس موضوع پر مستقل باب باندھ دیا. الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. ایمان گناہوں سے گھٹتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایمان کو ہمارے صالحہ کا لباس پہنایا جائے، اگر ایمان کو ذکر و اذکار تسبیحات کا زیور پہنایا جائے، تلاوت کا زیور پہنایا جائے، تو ایمان یزید و بڑھتا رہتا ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اور چوتھی صفت فرمائی تالی القرآن. جو خطبے میں میں نے حدیث تلاوت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کو اعمال صالحہ میں سے کون کون سے عمل پسند ہیں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحان والمرتقل، قرآن مجید کو پڑھتے رہنا، الف لام میم سے شروع کرنا، والناس پہ ختم کرنا، اور پھر الف لام میم سے شروع کر دینا. ایک دفعہ ختم ہوا بس نہیں، پھر دوبارہ تلاوت شروع ہو گئی، پھر ختم ہوا، پھر تلاوت شروع ہو گئی. یہ عمل اللہ پاک کو بہت پسند ہے. اور پانچویں چیز من صلی علی حبیب الرحمن، جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
پہلی بات فرمائی زبان کی حفاظت، یہ اپنے بس کی بات ہے، مشکل کام نہیں۔ دوسری چیز کھانا کھلانا، جتنی توفیق ہے جس کو کھلا سکتے ہیں، جتنوں کو کھلا سکتے ہیں، ضروری نہیں کھانا پکا کر راشن دے دیں، اس کے پیسے دے دیں۔ کپڑا پہنانا، یہ ایک کو پہنائے، دو کو پہنائے، جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو۔ حدیث میں تو اس حد تک آتا ہے کہ آپ نے نئے کپڑے بناتے ہو تو پرانے کے بارے میں سوچ لو کہ یہ کس کو دینے ہیں، لیکن نئے جب آپ نے دینے ہیں تو یہ سوچ ساتھ رکھنا۔ میں خود بھی اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ خود تو اپنا سوٹ 5000 سے کام پسند نہیں آتا، جب اللہ کے نام پہ دینے پہ آتے ہیں تو 500 والے کرتے ہیں، بہت ہے۔ ایسا نہیں، قرآن نے اعلان کیا اللہ کے راستے میں وہ چیز دو جو تمہیں خود پسند ہے۔ اپنے لیے جب پسند کرتے ہو سوٹ تو بڑا اعلیٰ، اور جب اللہ کے نام پہ دینے آتے ہیں، ہمارے یہاں ملوڈی میں بازار میں ڈھیر لگا ہوتا ہے کپڑوں کا، کس طرح سوٹ ہے یہ 500 ہے، اور اندر والا 5000 سے شروع ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ باہر والا اللہ کے نام پہ تقسیم والا ہے، یہ لوگ خریدتے ہیں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس کیا بات ہے، کیا فائدہ؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، ایک سوٹ میں آپ 10 سوٹ لو لے کے دیتے ہیں، ایک لوگ دے تاکہ وہ بھی 2 دن کے پہن کے اس کا دل بھر جائے۔ ایسا نہ 2 مہینے میں ہی آپ کا سوٹ ختم ہو جائے۔ تو کھانا کھلانا جو پسند ہے وہ جو فریج میں پڑے پڑے، اب اس کو کوئی کھانے والا ہی نہیں کہ چلو کسی فقیر کو دے دیتے ہیں، خراب ہونے کے قریب ہے تو کسی فقیر کو دے دیتے ہیں، ایسا نہیں۔ اور لباس بھی اچھا ہے۔ تیسری چیز قرآن مجید کی تلاوت، یہ معمول ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ 40 دن میں ایک ختم ہر شخص کو کرنا چاہیے، اور اگر 40 دن میں نہیں ہو سکتا تو نہیں 40 دن سے زیادہ گنجائش نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ کوئی سست بندہ ہے تو 40 دن میں ایک مرتبہ ختم ضرور کرے، اس سے اچھا ہے کوئی تو مہینے میں ایک ختم کرے۔ ہر روز ایک بار آپ معمول بنائیں گے، ارادہ کریں گے، نیت کریں گے، اللہ کی مدد ہوگی۔ ویسے تو کتنے گھنٹے گپ شپ میں لگا دیے جاتے ہیں، اس سے جو اور بہتر لوگ ہیں، جو خاص لوگ، ان کے لیے فرمایا 7 دنوں میں قرآن مجید کا ختم کریں۔ آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے نا، اس پہ منزل لکھی ہوئی ہے، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، یہ خاص لوگوں کے لیے ہے، حافظ صاحبان، علماء، اور احس الخاص جو اس سے بھی زیادہ اللہ کے قریب ہے، ان کے لیے قرآن مجید 3 دن میں ختم کرتے ہیں، 10 پارے۔ الحمدللہ سے سورہ یونس تک، سورہ یونس سے سورہ روم تک، سورہ روم سے بدناس تک، تعلیم قرآن کے 14 شخص ہیں۔ آپ عادت کریں گے، ناظرین بھی پڑھنے والے تو انشاءاللہ روانگی ہو جاتی ہے، پھر دیر نہیں لگتی ہے۔ اور 5ویں چیز اس حدیث میں بیان فرمائی، من صلی علی حبیب اللہ، درود شریف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اپنے یومیہ معمولات میں لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ اور درود شریف کا معمول ہو۔ یہ دیکھی ایسی ہے جو عند اللہ قبول کی ہوگی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو حافظ قرآن ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، من حل حلالہ وحرم حرام، یعنی حافظ صاحب ہے، اس کے اعمال بھی ٹھیک ہے، نماز روزہ سب ترتیب ٹھیک ہے، حرام حلال کا خیال رکھتا ہے۔ 10 وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جہنم کا اعلان ہو چکا ہوگا، ایسے 10 کے لیے حافظ صاحب سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے گا۔ شرط یہ ہے حافظ قرآن ہو، من حل حلالا وحرم حرام، حرام حلال کو سمجھا، اس کے مطابق زندگی ہو۔ اور دوسری حدیث میں کیا فرمایا کہ تاجاہ حافظ صاحب کے والدین کو تاج بنایا جائے گا میدان حشر میں، اور اس کی روشنی ایک ایک موتی کی دنیا کے سورج سے زیادہ روشنی ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے یہ کیا بات ہوئی، یہ اتنے بڑے روشنی والے تاج کن نے پہنے ہیں؟ تو بتایا جائے گا کہ حافظ قرآن کے والدین کو اعزاز عطا کیا۔
دوستوں آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، دنیا کو تو ABC کے تاج نظر آتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ اسلام کا دور تھا تو حافظ قرآن پر تقریر منعقد ہوتی تھی، بڑے دور دور سے لوگ آتے تھے، اسے مبارکباد دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں بہت کم لوگوں کو انعام دیا ہے، ظاہر ان کا نظام بہت سخت تھا، اس پر اترنا مشکل تھا۔ جب انہوں نے یہ علاقے فتح کیے تو مکتب قائم کیے اور قرآن مجید کے حفظ کے مدرسے بنائے، تو ہر گورنر کو یہ حکم لکھا کہ جتنے زیادہ سے زیادہ حافظ قرآن ہو وہ بنائے جائیں، مدرسے زیادہ بنائے جائیں۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو انعام ملا کہ یہ بصرہ کے گورنر تھے اور ایک سال میں ان کے جو ماتحت لوگ آ رہے تھے 10,000 قرآن مجید کے حافظ بنے بچے۔ اور پھر شوق پڑا، جب انعام ہوا، ایک تقریب منعقد ہوئی وغیرہ، اور حافظ کا تو بہت اونچا مقام ہے، یہ حافظ کے والدین کا جن پر جہنم راضی ان کے لیے سفارش، اور حافظ کو خود فرمایا قالوا لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ رتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ اے حافظ قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی منازل طے کرتے جاؤ، جہاں تمہارا قرآن مجید ختم ہوگا وہاں تمہارا جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سب صحابہ کا احترام کرتے، لیکن جس صحابی کو قرآن مجید زیادہ یاد ہوتا تھا اس کا زیادہ احترام کرتے تھے، جو زیادہ پیارا قرآن پڑھتا تھا اس کا اور زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ ایک دن فرمانے لگے او بھائی قرآن مجید سناؤ، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، اے ابی مجھے قرآن مجید سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ تو وہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں کیسے آپ کے سامنے بولوں؟ آپ نے فرمایا ابی اللہ پاک نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ ابی ابن کعب سے قرآن سنیں اور اس کو میرا سلام بھی کریں۔ ابی عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول کیا رب العالمین نے میرا نام بھی لیا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ابی اللہ پاک نے تیرا نام بھی لیا اور مجھے یہ فرمایا کہ ابی سے کہو وہ قرآن پڑھے اور آپ اس کا قرآن مجید سنیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے پیارا قرآن پڑھنے والے، آواز پیاری تھی، پکا بھی بہت تھا، پکا تو سب صحابہ کو تھا کہ یہ بہت تجوید اور لہر میں پڑھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قرآن سنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی بات کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ حضرت ابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا نا، اسی بات کا لحاظ رکھتے ہوئے جب 20 تراویح پر اجماع منعقد کیا حضرات صحابہ کا، تو مصلی سنانے کے لیے جس حافظ صاحب کا انتخاب کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے پہلا مصلی مسجد نبی میں 20 تراویح کے اندر پہلی مرتبہ 20 تراویح میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا۔ غزوہ احد میں بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے، اور جب قبر کھودی گئی آپ حضرات نے کہیں انہیں دیکھی ہوئی، بڑی قبر جو 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب چارج کیا ہے، بڑی قبر جب کھودی گئی جنازہ ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس صحابی کو پہلے قبر میں اتارے؟ الانبیاء سارے شہید ہو گئے، سب نے قبر میں ہی جانا ہے، یہاں سمجھنے کی بات ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کس صحابی کو پہلے قبر میں اتارے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قرآن مجید زیادہ یاد ہے اس کو پہلے قبر میں اتارے۔ قرآن کا جو حافظ تھے زیادہ جن کو حفظ یاد تھا ان کا احترام مرنے کے بعد بھی کیا گیا ہے۔
زندگی میں تو آپ کو معلوم ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تعلیم و تربیت کے لیے ہمارے لیے ہے، فرمایا کہ علم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو تو کامیابی ہے علم کی مجالس میں، علم میں، پڑھنے پڑھانے میں۔ اسی حدیث کا جو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین ہے قرآن پڑھے پڑھائے سیکھے سکھائے اس کے ساتھ جڑے رہے، وہ بہترین ہے، باقی سے جو دور ہے وہ۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو اللہ رسول کی بات یا اس سے متعلق بات کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے تو ٹھیک، اور اگر اس سے ہٹ گیا ہے تو پھر خطرہ ہے گمراہ۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تقل الخامس فتهلك۔ اے مسلمان، یا تو عالم بن یا علم کرنے والا بن، جتنا تیرا ہو تیری توفیق ہے، او مستمع یا قرآن حدیث کی مجلسوں کو سننے والا بن، او محبا یا اس گروہ سے پیار کرنے والا بن، کن عالما 12-14 سالہ کورس کر عالم بن، حافظ بن، قاری بن، مفتی بن۔ اگر یہ نہیں بن سکتا تو جتنا بن سکتا ہے اتنا بن، متعلما او مستمعا، عالم بھی نہیں بن سکتا، تھوڑا بہت بھی نہیں پڑھ سکتا، تو نیک لوگوں کی مجلسوں میں جا کر قرآن و حدیث کی بات و نصیحت سنا کر، مستمعا، اور اس کا بھی تجھے وقت نہیں ملتا تو اور محبا یا اس جواب کے ساتھ محبت کرنے والا بن۔ اور اگر ان چاروں میں سے کچھ بھی تو نہیں بن سکتا، پانچویں کوئی چیز اور بن رہا ہے، فلا تقل الخامس، پانچویں چیز نہ بننا، فتهلك، ہلاک کر دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے اللہ والے گزرے، فارس پلن کے علاقے کے بادشاہ تھے، اللہ اللہ کرنے نکلے، ایسا قلب کے اوپر کو اشارہ آیا کہ حکمرانی چھوڑ دی، بس اسی تصوف کے راستے میں آئے، جنگلوں میں صحراؤں میں اللہ اللہ کرتے ہوئے بیت اللہ شریف میں پہنچ گئے، وہیں پر اللہ اللہ کرتے ہیں صاحب نسبت ہو گئے، جس کے صاحب نسبت ہوئی ہے اس سے خلافت مل گئی، اور وہاں اللہ اللہ کر رہے ہیں، بڑی مدتوں کے بعد بیٹا ملنے آیا، ملاقات ہوئی وغیرہ، خواب میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک رجسٹر ہوتا ہے، جبرائیل کے ہاتھ میں ایک رجسٹر ہوتا ہے۔ ابراہیم ادھم پوچھتے ہیں کہ جبرائیل آج تیرے ہاتھ میں رجسٹر ہے، بتاؤ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جبرائیل بتانے لگا، ابراہیم اس رجسٹر میں اللہ کے ولیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل سے عرض کرنے لگے، جبرائیل رجسٹر کو کھولو، اس میں دیکھو کہیں میرا نام بھی ہے یا نہیں، میں بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر حکمرانی چھوڑ چکا ہوں، اپنے بڑے بڑے ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے اپنے خزانے چھوڑے ہیں، صحراؤں میں اللہ اللہ کرتا گھوما ہوں، جنگلوں میں چلے کاٹے ہیں، ایک اللہ والے کا دامن پکڑا ہے، گناہوں کی معافی کی کرائی ہے، آج حرم میں آگے طواف کرتا ہوں، مجھے بھی دیکھو اس رجسٹر میں کہ میرا نام بھی ہے اللہ والوں میں، اللہ کے ولیوں میں، یہاں اللہ کے ولیوں میں میرا نام نہیں ہے، میں ابھی اس منزل پہ نہیں پہنچا،
بندے کو لقب ملتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس رجسٹر میں دیکھو میرا نام ہے کہ نہیں۔ جبرائیل نے رجسٹر کھولا، برق کے نظر کیے، کہا ابراہیم اس میں تیرا نام نہیں ہے، جس میں سب کچھ دوستوں نے اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر جس نے چھوڑ دیا، اب کئی سال ہو گئے وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، ہر وقت اللہ کی رضا میں مصروف عمل ہے۔ جب نہ رجسٹر کھولا گیا تو اس میں ابراہیم کا نام نہیں ہے، رونے لگ گئے، مزید توبہ استغفار میں مصروف ہو گئے۔ رات گزر گئی، پھر کچھ عرصے کے بعد جبرائیل علیہ السلام خواب میں آئے، پھر جبرائیل کے ہاتھ میں ایک رجسٹر دیکھتے ہیں، ابراہیم پوچھتے ہیں جبرائیل لا تو پھر رجسٹر لے کر آئے ہو؟ اس دن تو تم سے پوچھا تھا اللہ کے ولیوں میں میرا نام دیکھو، تو تم نے کہا تھا اس میں تیرا نام نہیں ہے۔ یہ بڑی بات میں نے پوچھ لی تھی، آج میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا نام اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرنے والوں میں تلاش کرو۔ میں اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اس رجسٹر میں کیا اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرنے والوں کا نام ہے کہ نہیں؟ جبرائیل نے جب رجسٹر کھولا تو پہلے نمبر پر ابراہیم الادم کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا ہے۔ کوئی صاحب دل کہتا ہے احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیکوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، نیکیوں کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، اس امید سے نیکیوں کی کوشش میں لگا ہوں، اللہ والوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ لگا ہوا ہوں کہ کوئی مبارک گھڑی ایسی آئے کہ اللہ مجھے بھی اپنا ولی بنا لے۔ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا، یا تو عالم دین بن جاؤ، نہیں بن سکتے ہو، کچھ عالم دین کچھ علم کی باتیں کرنے والے بن جاؤ، تبلیغ میں نکل جاؤ، کچھ صورتیں یاد کر لو، نماز کی شرائط و فرائض کو یاد کر لو، کچھ عالم بن جاؤ، اپنی ضروریات زندگی اور ایمان کو ٹھیک کر لو، اور مستمع کچھ عالم بھی نہیں بن سکتے ہو تو ایک مجلسوں میں آ جاؤ۔ تمنا درد دل کی ہے، ایک بات محبت ہے تمنا درد دل کی ہے، تو کب خدمت فقیروں کی نہیں ملتا ہے وہ ہم بادشاہوں کے خزینوں میں۔ یہ اللہ والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دل و جان میں اللہ رسول کو سجایا بسایا ہوا ہے، عالم بن یا متعلم بن یا ان کی باتیں سننے والا بن یا ابو محب بن، ابراہیم ابن ادم بن، اللہ والوں سے محبت کرنے والا بن۔ فلا تکن الخامس، پانچویں کوئی اور چیز نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ بس ان چاروں میں سے کوئی نہیں، ان چاروں میں سے تو دوستوں محبت کا تو کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، دل سے محبت کرنی ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں۔ آج کل تو لوگوں کی مبارک مجلس کیا ہوتی ہے، کچھ اور نہیں ملا یا ملا، مولویوں کی غیبت، آفسروں کی غیبت، بڑے علماء ہیں تو ایسا اچھا نہیں، تو ایسا اچھا کرتے ہیں، غیبت سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس طرح نقصان ہوتا ہے، اب دل میں سیاہی آتی ہے۔ مجلسوں کو گرم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے علماء و حفاظ امامت نہیں آتے ہیں، مولانا میں تو ایک مطلب بات کر رہا ہوں، اسی کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر ماشاءاللہ بات نکل رہی ہے، پھر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بات بھی ہو گئی ہے، کیا بات ہے، اپنے امام کو اچھا سمجھے ہوگی تو غیبت کیسے کرتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے سمجھنے کی بات ہے، دیکھو آدمی جب اچھی مجلس میں آتا ہے کوئی نیک سیکھ کی جائے، آپ کے محلے میں ایک اچھا شخص رہتا ہے،
اس کے کوئی گناہ بھی ہیں آپ کو پتہ ہے، آپ اپنی مجلس میں ان کے گناہوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کوئی ایسا برا ہے ویسا برا ہے، ویسی گپ شپ کے طور پر غیبت ہو رہی ہے، اپنے لیے گناہ کما رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے ہو سکتا ہے اس شخص میں جو نیکیاں ہیں اس کی کچھ نیکیوں کی برکت سے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوں گے، اور آپ نہ بتا اس کی غیبت پہ لگے ہوئے ہیں، اپنے گناہ میں اس کو دیکھیں۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ مفلس غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا اس پر پیسہ نہیں، آپ نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو میدان حشر میں آئے گا اور اس کے پاس بہت زیادہ انبار نیکیوں کے ہوں گے، لیکن صاحب حق آتے جائیں گے، کسی کی اس نے غیبت کی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کی زمین قبضہ کی ہوگی، کسی کی چوری کی ہوگی وغیرہ، وہ سارے صاحب حق آتے جائیں گے۔ یہ جو نیکیوں کا انبار لے کر آیا ہے اس کی نیکیاں صاحب حق کو دی جاتی رہیں گی، حتیٰ کہ ابھی صاحب حق رہتے ہوں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی، پھر ان کے گناہ اس کو دیے جائیں گے۔ یہ جو اتنی نیکیاں لے کے آیا تھا حساب کے آخر میں گناہوں کا انبار لے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کو بچانا بھی ضروری ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، جو ہمارے پاس نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا ملے گا۔ نیکی کی ادھر غیبت کر دی تو وہ نیکی ادھر چل جائے گی، آپ کی نیکی آپ کے پاس تو رہی نہیں۔ کسی کا کچھ پیسہ مار دیا، کچھ اور کر دیا، کچھ جھوٹ بول دیا، ختم۔ نیکی جو کارآمد ہے جو اللہ کے ہاں جب آپ جائیں تو آپ کے پاس نیکی ہو۔ آپ تقدموا لأنفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، نیکی کرو، جب اللہ کے پاس پہنچو گے تمہارے پہنچنے سے پہلے تمہاری نیکی پہنچ چکی ہوگی، فائدہ ہوگا۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں نا اپنے ہاتھوں کا دیا کام آتا ہے، پیچھے بدلی وہ لڑکی نہ کہیں گے کہ مجھے وراثت تھوڑی ملی تو اس کو زیادہ ملی، اور فلانا بھائی قبضہ کر گیا اور فلانا بھائی یہ ہو گیا۔ اپنے ہاتھوں سے نیکی، اپنے اعمال زندگی میں جو نیکی کی جائے گی، تو بات یہ کہ اپنے نیکی کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ جب گناہ کریں گے، کسی کی غیبت کریں گے تو آپ کی نیکی ادھر چلی جائے، کس سے آپ معافی کرائیں گے؟ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کتنوں کی غیبت کی ہے۔ تو مفلس وہ جو نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، اور جب حساب کا وقت ختم ہوگا تو گناہوں کے انبار اس کے پاس ہوں گے، صاحب حق ابھی لوگ رہتے ہوں گے تو ان کے گناہ اس میں گئے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ مبارک گھڑیاں ہیں دوستوں، یہ قیمتی گھڑیاں ہیں، اللہ کی طرف سے انعامات کی، ایک رات جانا چند راتیں جانا کیا مشکل ہے۔ فرمایا اربع من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو عطا کی گئی اسے دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا کر دی گئی ہیں۔ اربع من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، 4 چیزیں ایسی ہیں جسے دنیا میں عطا کر دی گئی، اسے دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا کر دی گئی ہیں۔ پہلی چیز قلباً شاکراً، دوسری چیز لساناً ذاکراً، تیسری چیز بدناً صابراً، چوتھی چیز امرأةً صالحہ لا تغنی حقناً فی مالہ ولا نفسی۔ 4 چیزیں جسے عطا کی گئی وہ خیر دنیا والآخرہ حاصل کر گیا، جس کو قلب شکر گزار مل گیا، اس سے جب پوچھو تمہاری حالت کیا ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں جس حال میں میرا رب رکھے میں اسی حال میں خوش ہوں، ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے۔ شکر کرنے والا قلب اور ذکر کرنے والی زبان نصیب ہو گئی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ہر طرح کے اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ تیسری چیز
بدن صابرا، اس کو بدن صبر والا ملا. جس طرح کی بھی دنیا میں کوئی آزمائشیں آئی، مسائل آئے، بیماریاں آئی، یہ ہر حال میں اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی ہے، شکوے نہیں کرتا. بدن صابرا علی البلاء، ہر طرح کے مسائل پر یہ صبر کرنے والا ہے. اور چوتھی چیز، جب یہ تین آپ کے پاس ہوگی، قلب شاکر ہوگا، لسان ذاکر ہوگی، اور بدن صابر ہوگا، تو اللہ آپ کو نیک بیوی بھی عطا کرے گا. چوتھی چیز یہ جو ڈھونڈنے سے مل جائے گی. دنیا ماڈرن ہوتی ہے، تو ماڈرن گھر میں آ کے بندے کو بھی ماڈرن بناتی ہے، گھر کا سکون برباد کرتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم کا بولا اربع لمانها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. لوگ لڑکی تلاش کرتے ہیں رشتے کے لیے کہ مال والی ہو، حسن والی ہو، اونچے خاندان والی ہو، یا دین والی ہو. صبح موتیوں سے پہلے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، دین والی کو تلاش کرو، ہمیشہ اللہ کا شکر ہی بجا لاتے رہو گے. فرمایا چوتھی چیز ہے، امرأة صالحہ لا تبغی قوما، کبھی بھی وہ خیانت کی بات نہیں کرے گی، نہ اپنے نفس میں نہ شوہر کے بعد میں. تو یہ بھی آسان چیزیں ہیں دوستوں. اسلام تو سارا ہے ہی آسان، لیکن جب اسلام میں کوئی داخل نہ ہو تو اسے اسلام کیسے اس کا ذائقہ اس کو پتہ چلے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ کسی شخص کے سامنے آپ یہ بیان کریں کہ گلاب کا پھول ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اس کی بڑی پیاری خوشبو ہوتی ہے، یوں ہوتا ہے. وہ بندہ کیا سمجھا؟ ایک وہ بندہ ہے جس کو آپ گلاب کا پھول دیں اور وہ سونگے گا، اس کو جو کیفیت یا سرور محسوس ہوگا جس نے سونگا ہے اور جس کو صرف بتایا، دونوں میں فرق ہے. فرماتے ہیں کہ اسی طرح فرق ہے اسلام کے ذائقے کا. جو اسلام میں داخل ہوتا ہے نا، اسلام اس کو ذائقہ دیتا ہے. خود مثل میں کام ہوگا، آدھا تندر آدھا بٹیر نہیں. وہ لوگ سمجھیں گے کہ کس جنس میں ڈالیں گے اس کو. تو بات یہ ہے دوستو، یہ مبارک گھڑیاں ہیں، اس میں توبہ اور استغفار جتنی زیادہ کی جائے. حدیث میں آتا ہے 7 طرح کے گناہ والا شخص پہلے اپنے ان گناہوں سے توبہ کرے. مشرک شرک سے، سود خور سود خوری سے، زانی زنا سے، شرابی شراب سے، والدین کا نافرمان پہلے والدین کو راضی کرے. قطع تلقی کرنے والا جن رشتہ داروں سے قطع تلقی ہے، جن دوستوں سے ناراضگی کی ہوئی ہے، پہلے ان سے صلح کرے. اور متکبر شخص، کینے والا شخص، یہ جو گناہگار ہیں ان کی توبہ بھی دوبارہ گھڑیوں میں ہو جائے گی، لیکن پہلے ان گناہوں سے پکی توبہ الگ کر کے آئے. کیا میں ان کا شراب نہیں پیوں گا، ایسا نہیں کہ توبہ میری جام شکر، جام میری توبہ شکر، سامنے میرے پڑے ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے ڈھیر، ادھر توبہ کی شراب نہیں پیوں گا. جب شراب آیا تو توبہ توڑ دی اور پی لیا. جب توبہ کا شوق آیا تو پیالہ شراب کو توڑ لیا. ایسی توبہ نہیں ہے، پکی توبہ. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. شراب سے، زنا سے، قطع تلقی سے، والدین کی نافرمانی سے، تکبر سے، گناہوں سے پہلے توبہ، پھر ان مبارک گھڑیوں میں آؤ. جتنے بھی اور گناہ ہیں سب ان مبارک گھڑیوں میں توبہ اور استغفار سے اللہ معاف کرے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہلے رات کو، رمضان شریف کی پہلی رات کو، رمضان کو صبح شروع ہوگا، رات پہلے آتی ہے. اسلامی مہینے میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے.
ابھی رمضان شروع ہی نہیں ہوا، رات شروع ہو گئی رمضان کی، آسمان دنیا پہ ندا لگنا شروع ہو جاتی ہے، الا هل من طالب فاتوب علیہ، اللہ کی طرف سے آسمان دنیا پہ یہ آوازیں لگتی ہیں، او لوگوں تم میں سے کوئی ہے توبہ کرنے والا آ جائے، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، فرشتے جکڑ دیے گئے، اللہ کی رحمت کی جھونکیں شروع ہو گئی ہیں، الا هل من طالب فاتوب علیہ، کوئی ہے توبہ کرنے والا آ جاؤ، ہم سے سنو کرو، ہم تمہاری سنو کو قبول کر لیں گے، الا هل من سائل فأعطيه سؤالا، سنو لوگو ہے تم میں سے کوئی حاجت مند، کوئی سوال کرنے والا، کوئی اپنے دکھ درد بیان کرنے والا تو ہے، اپنی حاجت کو بیان کرے، ہم اس کی حاجت کو پورا کر دیں گے، الا هل من مسترزق فارزق له، کیا ہے کوئی ہم سے آ کر رزق طلب کرنے والا، ہم اس کو رزق کی فراوانیاں عطا کر دیں گے، الا هل من مستغفر فاغفر له، کیا ہے کوئی آ کر ہمارے در پہ استغفار کرنے والا، ہم اس کی توبہ کو قبول کریں گے، الا هل من مستولد فأولد له، کیا ہے کوئی بھی اولاد ہم سے اپنا وارث مانگنا چاہتا ہے، ہم اسے وارث ادا کریں گے، الا هل من مبتلا فهو عافيه، کیا ہے کوئی مصیبت زدہ بیماریوں میں جگڑا ہوا، مقدموں میں پھنسا ہوا، طرح طرح کے مسائل میں الجھا ہوا، ٹوٹا پھوٹا ہوا، دل برداشتہ غم و غصب میں ڈوبا ہوا ہے، ہم سے اپنے سوال کرے، اپنی پریشانی کو ذکر کرے، فَهُوَ عَافِيهِ، ہم اس کے تمام پریشانیوں کو دور کر کے اس کو عافیت عطا کر دیں گے۔ پہلے رمضان کی رات سے یہ ندائیں لگتی رہتی ہیں دوستو، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اس امت کی خصوصیت، رمضان کا مہینہ تو پہلے تک تھا، رمضان کے روزے ان امتوں کو نہیں ادا کیا، لیلۃ القدر تو صرف اس امت کی خصوصیت ہے، پہلی امتوں کو تو لیلۃ القدر ادا ہی نہیں کی گئی، وہ بھی صحابہ نے آتے ہیں وہ خواہش کے اظہار کیا کہ آپ نے بیان میں فرمایا نا کہ وہ قدر تھا تو بڑی عبادت 1000 مہینہ کر کرا، اس کے بدلے میں اللہ نے سورہ قدر نازل کر دی، لیلۃ القدر بھی اس امت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے ہے جو اللہ نے عطا کی، جو عبادت کرتا ہے وہ یہ مقام پاتا ہے، بھلے اس کو کچھ نظر آئے یا نہ آئے، لوگ نظر آنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، وہ نظر یہی آنا ہے کہ آپ عبادت کے رات کو گزار دیں، اور اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، ایمان کی کمی ہے، ہمارے نا ایمان کی کمی ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، ہمارے مانگنے میں کوئی صحیح عزم نہیں ہوتا، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمایا لو ان انسکم وجنکم اولکم وآخرکم ذکرکم وانثاکم صغیرکم وکبیرکم لو قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطيت كل سائل مسألة ما نقص مما عندي شيئا، فرمایا اللہ رب العزت نے حدیث قدسی ہوتی ہے کہ جس کے الفاظ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اترے ہوں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے اول سے لے کر آخر تک، یعنی آدم سے لے کر جب دنیا ختم ہوگی اس وقت تک جتنے لوگ آئیں گے، سارے انسان بھی، جن بھی، مرد بھی، عورت بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، سارے قاموا فی صعید واحد، ایک دن کے میدان میں آپ کو سارے آ رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنا سوال کرنے لگتا ہے، اپنی اپنی شان ہے، ہر کوئی اپنے لیے جو اس کی ضرورت ہے وہ مانگے، فرمایا اللہ میں ساروں کو اس کے سوال پورا کر دوں تو تب بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی، تمام
4 گھڑیاں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو مانگنے کی، توبہ کرنے کی، عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. اللہ